اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون آئے، برکت آئے، خیر آئے، تو وہ زمین پاک صاف ہونی چاہیے، وہ مکان حلال کمائی کا بنا ہونا چاہیے۔ بڑی عجیب بات ہے، لوگ حرام کے پیسے سے مکان بنواتے ہیں اور مکان بنوانے کے بعد بڑے بڑے اچھروں میں لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ارے مکار، تیرے رب کا فضل ہوتا تو حلال طریقے سے اپنا مکان بناتا، تو نے تو حرام طریقے سے اپنا مکان بنوایا ہے، اور کتنا بڑا جھوٹ تو نے لکھا ہے، ھذا من فضل ربی۔ ایک ایسے ہی حرام خور کے گھر میں چور آیا، اور چور نے جب تجوری کھولی تو تجوری کے اوپر لکھا تھا ان اللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ چور نے ساری تجوری صاف کر دی اور وہ لائن جو لکھی تھی اس کو مٹا کے وہاں پہ لکھ دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو آپ کے لکھنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، آپ کے مکان کی بنیاد کیا ہے؟ اگر حرام کی کمائی پر وہ مکان بنا ہے۔ اور میں نے کہیں بڑا اچھا جملہ پڑھا تھا کہ بہن کی جائیداد کھا کے، بہن کی وراثت ڈکار کے بھائی تیسرا حج کرنے جا رہا ہے۔ آج ایسے بھائی بہت آپ کو ملیں گے، بہن کی وراثت ڈکار گئے، باپ مر کے گیا اور باپ نے جو ترکہ چھوڑا، جو مال چھوڑا۔ اور یہ جملہ سن لو، نماز میں تو اختلاف ہے، روزے کے مسائل میں اختلاف ہے، حج کے مسائل میں اختلاف ہے، مگر وراثت کے مسائل میں بہت معمولی اختلاف ہے، نہ کے برابر اختلاف ہے۔ آپ اہل حدیث عالم سے فتویٰ پوچھیں وہی سیم جواب ملے گا، حنفی عالم سے فتویٰ پوچھیں سیم جواب ملے گا، آپ دیوبندی عالم سے فتویٰ پوچھیں سیم جواب ملے گا۔ وراثت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وراثت اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، اور قرآن میں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اس کا النگھن کرے گا، جو اس کو توڑے گا، جو اللہ کی حدوں کو فراموش کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تیسرا حج کر رہا ہے بھائی اپنے بہن کی جائیداد کو ڈکار کر کے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، اگر گھر کو دینداری والا گھر بنانا ہے تو گھر کی بنیاد صحیح ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر کہتا ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ اے ایمان والو، دو طریقے کے گھر ہیں، ایک گھر اللہ تعالیٰ کے تقوی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، اور ایک گھر حرام چیز کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے۔ ایک گھر ایسا ہے جو جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑا ہے اور گر کر کے جہنم میں جانے والا ہے۔ تو بتاؤ اے ایمان والو کہ دونوں گھر میں کون سا گھر زیادہ بہتر ہے، کون سا گھر زیادہ اچھا ہے؟ اللہ کو آپ کا عمل چھوٹا ہو مگر خالص، اللہ کو خالص عمل پسند ہے۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ لوگ مسجدوں میں حرام کی کمائی کا پیسہ دے دیتے ہیں۔ ارے اتنا شعور تو 1400 سال پہلے مکہ کے کافروں کو بھی تھا، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، حرام کاروبار کرتے تھے، وہ رنڈی کی اجرت بھی لیتے تھے، شراب کا دھندا بھی کرتے تھے، سود بھی لیتے تھے، مگر جب خانہ کعبہ کی تعمیر وہ کرنے لگے تو انہوں نے حرام کا ایک پیسہ انہوں نے خانہ کعبہ میں نہیں لگایا۔ اتنا شعور اور احساس ان کو تھا میرے پیارے ساتھی۔ تو حرام کی کمائی کی بنیاد پہ گھر نہیں ہونا چاہیے۔ ہزاروں سال پہلے اللہ کا ایک بندہ مکہ کی سرزمین پر اپنے بیٹے کو لے کر کے خانہ کعبہ بنا رہا تھا۔ اس خانہ کعبہ کے اوپر کوئی ریشمی کپڑے کا غلاف بھی نہیں چڑھا تھا، وہ سیمنٹ کا دور بھی نہیں تھا، وہ چھڑ کا دور بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ پتھروں کو اٹھا اٹھا کے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ سوچو میرے بھائی، بلڈنگ میٹیریل کے حساب سے بات کی جائے، خوبصورتی کے حساب سے بات کی جائے تو آج کے خانہ کعبہ کی طرح وہ خانہ کعبہ نہیں تھا، مگر غور کرو اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی ادا کتنی پسند آ گئی۔ باپ مستری کی طرح کام کر رہا ہے، بیٹا لیبر کی طرح کام کر رہا ہے، باپ خانہ کعبہ کی دیوار کھڑا کر رہا ہے اور بیٹا پتھر لا کے اپنے باپ کو دے رہا ہے۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، یہ دونوں نبی، یہ دونوں باپ بیٹے جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، اللہ نے اس کا منظر قرآن میں کھینچ دیا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ وہ لوگوں یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا، اور دونوں باپ بیٹے
بندے کی زبان پر کوئی اپنی بڑائی نہیں تھی، کوئی اپنا کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی غرور نہیں تھا. دونوں باپ بیٹے کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار ہم یہ بنا تو رہے ہیں خانہ کعبہ، ہم بنا تو رہے ہیں تیری عبادت کا گھر، ہمیں نہیں پتا ہماری یہ نیکی قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی. اے اللہ تو اپنے کرم سے ہماری اس نیکی کو قبول کر لے. اللہ کو اخلاص پسند ہے. چھوٹا سا عمل ہے اگر اخلاص کی بنیاد پر ہے اللہ قبول کر لے گا، اور بہت بڑا عمل ہے اگر دکھاوے کے لیے ہے، نمائش کے لیے ہے، حرام چیز پر اس کی بنیاد ہے اللہ قبول نہیں کرے گا میرے ساتھ. اور آگے بڑھیے. گھر کو اگر دیندار گھر بنانا ہے ایک کام آپ کو اور کرنا پڑے گا. اپنے گھر کو اگر دینداری والا گھر بنانا ہے تو اچھی اور نیک دیندار بیوی کو گھر میں لانا پڑے گا. کیونکہ آپ تو جاب پہ چلے جائیں گے، آپ تو بزنس کے لیے نکل جائیں گے، ٹھیکیدار اپنے کانٹریکٹ کے لیے نکل جائے گا، جاب کرنے والا اپنے آفس میں چلا جائے گا، مزدوری کرنے والا مزدوری کرنے چلا جائے گا، دکاندار دکان پہ چلا جائے گا. گھر میں کون رہے گا؟ آپ کی بیوی رہے گی، آپ کے بچے رہیں گے. آپ کی بیوی ہی گھر کو سنبھالے گی. اسی لیے بیوی کو گھر والی بھی کہا جاتا ہے. بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے، بیوی ہی گھر والی.